جو پارٹیشن سے پہلے جو یہاں کراچی میں مندر تھے یا گوشالہ دھرمشالہ یا دیگر جو مذہبی عمارات تھی، کچھ ہی مندر بچے ہیں، تو باقی جو عمارتیں تھیں جیسے ہندو جم خانہ ہو گیا، اس طرح کی اور جو ثقافتی جو عمارتیں ہیں اس کی کوئی ہے کہ وہ آپ کو کہ کسی کے زیر استعمال رہتی ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. اب ہندوازم کھانا ملے، ایک چیز ملے تو پھر ہم آگے چلے نا. ابھی ایسے تو پھر نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ایک چیز ہم اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں پھر بولیں یہ بھی دو وہ بھی دو. پہلے ایک چیز مل جائے تو پھر آگے دیکھیں گے. ہندو جم خانے کے حوالگی کے لیے عدالت سے رجوع کرنا، اور اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے اور معاملہ یہ پینڈنگ میں ہے؟ 2007 سے ہماری اسٹرگل ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2025 چل رہا ہے. 2008 میں ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی ہائی کورٹ میں کہ ہمارے کو وہاں پہ پروگرام کرنے کی اجازت دیں، کم سے کم جو ہمارے بڑے پروگرام وہ تو کرنے دیں. اس جج صاحب نے ہمارے کو آرڈر کر دیا کہ آپ ہوم سیکرٹری سے رجوع کریں. وہ ہم نے ہوم سیکرٹری سے بات کی، ہوم سیکرٹری کے اوپر پریشر آ گیا. مشرف صاحب کی حکومت تھی، وہ اس نے پرمیشن دے کے وہ پرمیشن ان سے واپس لے لی اینڈ ٹائم پہ. راتوں ہی رات ایشو ہوئی تھی، راتوں ہی رات ان لوگوں نے واپس کر دی. پھر وہ کیس چلتا رہا. مائنورٹیز کے لوگوں کو یہ مطلب کیا ہے کہ وہ ایک دو ووٹ دیتے ہیں. ایک اپنے حلقے میں جو ایم این اے ایم پی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ مسلم کمیونٹی سے ہو یا اس کو ووٹ دیں گے. دوسرا وہ پارٹی اپنے کوٹا میں سے مخصوص نشست میں سے ایک بندہ منتخب کرتی ہے، مطلب دو امیدوار. لیکن اس کے باوجود جو ہندو برادری کے مسائل ہیں اس میں ان کا کردار نظر نہیں آتا. جو ہمارے ایم پی ایم این ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ ہمارے ووٹوں سے آتے نہیں ہیں، وہ آتے ہیں پارٹی کے جو ان کا مینیفیسٹو ہوتا ہے اس کے حساب سے آتے ہیں. ان کے اوپر میں تو بولتا ہوں وہ بیچارے ہیں. سلام، آداب، نمستے. میں آپ کا ہوسٹ کوی شنکر. آج ہم کراچی میں قیام پاکستان سے پہلے موجود مندروں، دھرمشالہ، گوشالہ اور دیگر مذہبی و تاریخی عمارات کے بارے میں گفتگو کریں گے. آج کی اس گفتگو کے مہمان ہمارے ڈاکٹر راج اشوک موٹوانی ہیں. ڈاکٹر راج اشوک موٹوانی کراچی کلفٹن میں واقع قدیمی شیو مندر کی ویلفیئر کمیٹی کے نائب صدر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد کراچی میں قائم ہندو جم خانہ میں پہلی بار ہندو مذہب سے وابستہ ثقافتی تقاریب کا انعقاد کیا، جس میں ہولی، دیوالی اور بابا گرو نانک کی جنم دن منایا گیا. ڈاکٹر راج اشوک صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی، تھینک یو. پہلے یہ بتائیے کہ کراچی میں قیام پاکستان سے پہلے کتنے مندر تھے اور ان میں سے اس وقت کتنے لوگوں کے استعمال میں ہیں؟ نہیں، قیام پاکستان سے تو تقریباً یہ جو آپ کا سٹی اولڈ ایریا ہے نا یہ تقریباً ہندو کمیونٹی پہ کنزسٹ تھا. اس کے بعد مائگریشن ہو گئی، اس میں کافی مندر ڈیمالش ہو گئے، کافی مندر چلے گئے، کافی مندروں پہ اوپر قبضہ ہو گیا. کچھ ایسے مندر ہیں جو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس ٹائم. اور پھر اس کے بعد باقی جو چند مندر ہیں جیسے سوامی نارائن ٹرسٹ ہے، ہمارا کلفٹن کا مندر ہے، اپنا گولی مار میں پنچ مکھی ہنومان مندر ہے. یہ تین جو فی الحال اس ٹائم ہمارے بڑے مندر ہیں جہاں پہ ہمارے ثقافتی تہوار وغیرہ کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے. باقی چھوٹے چھوٹے مندر ہیں جو جتنے ہیں وہ تقریباً میرے خیال میں اگر ان کو ملائیں گے تو تبھی میرے خیال ابھی 15 یا 20 مندر ہوں. اچھا، کراچی میں جتنی اس وقت آبادی رہتی ہے ہندو برادری کی، تو ان کی جو ثقافتی تقریبات ہیں جیسے ہولی ہے، دیوالی ہے، دوسرے جو چھوٹے موٹے جو دن ہیں، ان کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ مطلب مل کر کوئی اپنی تقریبات منعقد کر سکیں؟ نہیں، ایسی کوئی جگہ تو نہیں ہے. ایسی کوئی جگہ تھی جسے ہم ہندو جم خانہ کہتے ہیں، اس کے بعد ہم بعد میں آتے ہیں. مطلب ابھی جو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہے سوامی نارائن ٹرسٹ. جو ایسا کوئی تہوار وغیرہ آتا ہے یا دیوالی آتی ہے یا ہولی آتی ہے تو تقریباً سب لوگ موو کرتے ہیں سوامی نارائن ٹرسٹ کے مندر. سوامی نارائن ٹرسٹ وہاں پہ ایک گراؤنڈ ہے تھوڑا بہت، ادھر ہی سب جگہ ہے. باقی اور کوئی پلیس نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا، آپ کی کوششوں سے جو آپ نے ذکر کیا ہندو جم خانہ کا، تو وہ آپ کی کوششوں سے اس پلیٹ فارم کو قیام پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ میرے خیال میں پچھلے 2-3 سالوں میں یہ اجازت ملی ہے کہ وہاں پر آپ جو ہندو مذہب کی ثقافتی تقاریب ہیں وہ آپ منعقد کر سکتے ہیں. وہ آپ کی کوششوں سے عدالتی احکامات پر آپ کو یہ اجازت ملی ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ تقریبات کی، تو وہ ساری جو آپ کی اسٹرگل رہی وہ کس طرح رہی؟ وہ ہم نے سی پی داخل کی تھی 2007 میں نا. ہندو جم خانہ اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ تھے جناب جنرل پرویز مشرف صاحب.
تو ان کی جو ڈاٹر تھی وہ اس کی ناپا نیشنل پرفارمنس آرٹ کاؤنسل والوں کی ان کی جو تھی وہ ممبر تھی. تو ان کے کہنے کے پر یا ان کے فورس کے اوپر وہ ہندو جم خانہ اس وقت خالی پڑا ہوتا تھا، تو اس نے اٹھا کے ان کے ناپا کے ہینڈ اوور کر دیا. تو ہم نے ایجیٹیٹ کیا کہ بھائی یہ ہم اتنے ہندو رہتے ہیں، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہمارے کو بھی ایکول رائٹس ہیں، ہر چیز ہے، تو یہ ہندو جم خانہ ہمارے کو ہینڈ اوور کیا جائے. تو اس کے اوپر پھر ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن داخل کی ہائی کورٹ میں، جس کو ڈسپوز بھی کیا گیا. اگر آپ اس کو ڈسمس بھی بولیں گے تو ڈسمس، اس میں ایک ڈائریکشن دی گئی کیا کہ اس میں ہم نے یہ جو اس کا ایریا تھا، ہم نے اس کو ایریا کو بھی چیلنج کیا تھا کہ یہ چیزیں یہاں پہ بنی ہوئی، یہ بھی ہندو جم. تو اس میں یہ تھا کہ بھائی قانونی پٹیشن جو ہمارے سی پی تھی، تو اس میں اس وقت کے فیصلہ عرب صاحب تھے، اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو جج صاحب نے اس نے آرڈر کیا کہ بھئی یہ جتنی آپ نے اس میں کی ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ بلڈنگیں بنی ہیں، تو اس کے لیے آپ سوٹ داخل کریں، اور یہ کانسٹیٹیوٹیو پٹیشن میں ہم اس کے اوپر ججمنٹ کوئی نہیں دیں گے، اس لیے آپ کسی فورم پہ چلے جائیں اور آپ کی پٹیشن ڈسمس. یہ ڈائریکشن دے کے اس کو جو ہے ڈسمس کر دیا. پٹیشن سی کا ریمیڈی بیفور اپروپریٹ فورم. اچھا، اس کے بعد پھر عدالت سے پھر آپ نے رجوع کیا؟ پھر ہم نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں جب ہم آئے تو یہ 27/2/2014 کی بات ہے، جب تصدق جیلانی صاحب اس کے ہیڈ تھے، چیف جسٹس تھے، تو وہ آئے تھے ادھر کراچی میں. تو اس نے جب یہ باتیں سنی تو پھر اس کے اوپر اس نے ایک ناپا والوں نے ایک اسٹے لے کے اس کو کیس بھی داخل کر دیا تھا. تو اس کے اوپر اس نے ڈائریکشن دی کہ بھئی یہ جو کیس پڑا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اس کو ودن اے منتھ میں فائنل کیا جائے اور رپورٹ کی جائے سپریم کورٹ کو. اور وہ ٹل ڈیٹ کیس اسٹینڈ پڑا ہوا ہے، اور اب تو سارے کیس لوور کورٹوں میں چلے گئے ہیں. ایک اسمبلی نے بل پاس کیا تو ہائی کورٹ سب چلے گئے ہیں، اور ابھی تک 1 مہینہ پورا نہیں ہوا ہے. تو یہ مطلب اس آپ کا ہندو جم خانے کے حوالگی کے لیے عدالت سے رجوع کرنا، اور اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے اور معاملہ یہ پینڈنگ میں ہے؟ 2007 سے ہماری اسٹرگل ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2025 چل رہا ہے. تو اب جو عدالت نے آپ کو یہ ناپا والوں کو کہا کہ جو ہندو ثقافتی تقریبات ہیں ان کی آپ کو اجازت مل گئی؟ وہ پہلے ہم نے جب 2007 میں یہ ہم نے پٹیشن دی تھی نا، تو 2008 میں ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی ہائی کورٹ میں کہ ہمارے کو وہاں پہ پروگرام کرنے کی اجازت دیں، کم سے کم جو ہمارے بڑے پروگرام وہ تو کرنے دیں. تو وہاں اس وقت عزیز اللہ میمون تھے، میرے خیال میں یاد نہیں پڑ رہا ہے. بہرحال اس جج صاحب نے ہمارے کو آرڈر کر دیا کہ آپ ہوم سیکرٹری سے رجوع کریں. وہ ہم نے ہوم سیکرٹری سے بات کی، ہوم سیکرٹری کے اوپر پریشر آ گیا. مشرف صاحب کی حکومت تھی، وہ اس نے پرمیشن دے کے وہ پرمیشن ان سے واپس لے لی اینڈ ٹائم پہ. راتوں ہی رات ایشو ہوئی تھی، راتوں ہی رات ان لوگوں نے واپس کر دی. پھر وہ کیس چلتا رہا، پھر ہم نے بھی ان کو پریشر دیا. پھر جب گلزار صاحب چیف جسٹس بنے 2018 میں ایک آرڈر ہوا 9/8/2018 کو. اس میں گلزار صاحب نے بولا کہ نہیں، ان کو پرمیشن ہے کہ یہ اپنے پروگرام کر سکتے ہیں. پھر اس کے پرمیشن کے بعد اس نے آرڈر کیا کہ آپ جا کے ٹورزم کلچر کے سیکرٹری سے بات کریں اور ان سے پرمیشن لیا کریں. یہ ہوا تھا. بیچ میں بھی 1-2 پروگرام ہوئے، بڑے فورس کے بعد پھر سندھ گورنمنٹ نے ہمارے کو پرمیشن دی کہ آپ پروگرام کریں. ایک تو ایسا ٹائم بھی آیا اپنا قائم علی شاہ صاحب جب ہمارے سی ایم تھے، تو اس وقت جب ہماری پرمیشن ملی، رات کو 9 بجے پولیس آگے کھڑی ہو گئی کہ پروگرام ختم کریں، آپ کی پرمیشن ختم ہو گئی. پھر ہمارا ایک دوست تھے، ابھی میں نام شو نہیں کروں گا، وہ ان کو اپنے ساتھ قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ وہ نیئرسٹ تھے، تو سائیں کو وہ لے کے آئے. اور جیسے وہ قائم علی شاہ صاحب انٹر ہوئے تو جب سی ایم صاحب خود آ گئے اور پروگرام میں پیش ہو گئے، تو پھر تو ساری باتیں چلی گئیں. وہ پروگرام نیک نیتی سے اچھی طریقے سے ہو گیا. مطلب قائم علی شاہ صاحب کے آنے کی وجہ سے جو پہلے پولیس آئی تھی روکنے کے لیے کہ بھائی ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو وہ آپ کو مطلب آخر تک آپ وہ بھی اس میں بھی ہمارے کچھ لوگ انوالو تھے. بہرحال وہ سائیں آ گئے قائم علی شاہ صاحب، تو وہ جب پولیس نے دیکھا سی ایم صاحب خود کھڑے ہیں تو وہ ہمارے کو کیا کریں گے، تو اسی وجہ سے وہ ہمارا پروگرام ہولی کا ہو گیا تھا.
اچھا، اس کے بعد جو آپ نے جو ہندو جم خانہ پروگرام کیے اس میں سندھ گورنمنٹ یا کلچر ڈپارٹمنٹ کی آپ کے ساتھ تعاون کس طرح رہا؟ وہ تو تعاون تو کیا کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، صرف پرمیشن کے لیے میں ان کو لیٹر دیتا ہوں، پھر وہ ہمارے کو پرمیشن دیتے ہیں. کیا کہ ناپاک کا جو ان کا ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو کوئی بھی پروگرام کرنا ہوگا یا کوئی بھی چیز کرنی ہوگی وہ اس ہندو جم خانے میں وہ کر سکتے ہیں. تو اس بیاہ پہ بھی ہے. تو پھر وہ ہمارے جو ٹورزم کلچر کے سیکریٹری ہوتے ہیں وہ ناپا کے اوپر دیتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ کو جو ہے ہماری ہماری جو یہ سی پی داخل ہے وہ ہے شیو مندر کی ہماری ویلفیئر کمیٹی ہے، شری رتنیشور مہادیو ویلفیئر شیو منڈلی کے نام پہ وہ سی پی ہے. تو وہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کو اس تاریخ کو یہ پروگرام کرنے دیا جائے. تو وہ پروگرام ہوتا ہے، باقی اور کوئی اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ. مطلب کوئی مالی والی کوئی تعاون نہیں ہوتا؟ نہیں کوئی نہیں ہوتی. یہی پرمیشن مل جاتی ہے، یہی ہمارے لیے غنیمت ہوتی ہے. تو آج تک جتنے پروگرام کیے وہ آپ نے یا اپنے دوستوں نے مل کر کیے ہیں؟ جی جی. ڈاکٹر صاحب، جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب تھے اس وقت انہوں نے ایک آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا کہ ناپا کو کسی اور ادارے میں یا کوئی کسی اور جگہ منتقل کیا جائے، یعنی ہندو جم خانہ سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے. تو ان احکامات کا کیا ہوا؟ اس کا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا نا کہ 2014 میں تصدق جیلانی صاحب نے بولا تھا کہ سوٹ کو ودن اے منتھ میں ختم کر کے رپورٹ کیا جائے. وہ ابھی تک مہینہ چل رہا ہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. اور پھر گلزار صاحب نے آرڈر کیا تھا میرے خیال میں 29/10/2021 کو کہ ناپا کو کسی دوسری جگہ پہ شفٹ کیا جائے. تو ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے. وہ ناپا اپنی جگہ پہ بیٹھی ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ نے کچھ ان کو اپنی جگہیں دکھائی تھی کہ آپ ادھر شفٹ ہو، مطلب وہ وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب فردر کے لیے سپریم کورٹ ہی اس کے اوپر ایکشن لے گی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اچھا، اس وقت میرے خیال میں وزیر کلچر جو تھی سسوئی پلی جو تھی؟ نہیں، وہ اسٹارٹنگ میں تھی 2007 میں جب ہم نے سی پی داخل کی تھی اس ٹینیور میں تھی سسی پلی. سسی پلی جو نہیں ایک ہم نے ان کو جب فورس کیا تو اس نے وہاں پہ ایک ہال کنسٹرکشن کرایا تھا جس میں ان کو جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا ناپا کا اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس میں یہ کنڈیشن طے تھی کہ جو بھی وہ کام ہوگا، کیا کہ وہ ہیریٹیج کلچر کی بلڈنگ ہے، جو بھی ہوگا تو وہاں کی جو ایک کمیٹی ہے ان کی اور ثقافت کی وہ اس کے اوپر اپروو کرے گی. پھر وہ کوئی بھی چیز اس کے اوپر کیل ہو یا کوئی بھی ہو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے وہ پرمیشن نہیں لی. اس وقت مشرف صاحب کی حکومت تھی تو ان کو ایک پاور تھا. کیا کہ ہماری ان کی جو بچی ہے بیٹی تھی وہ ان کی ممبر ہے، ابھی تک ہے میرے خیال میں. تو ان کی وجہ سے ان کو پرمیشن وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں نے ہال کنسٹرکشن کر دیا. تو پھر سسی پلی جو نے جب ہماری طرف سے ہندو کمیونٹی کا ایک پریشر بلڈ اپ ہوا تو اس نے ان کو 90 days کا یہ نوٹس دیا کہ آپ جو ہے جم خانہ خالی کریں. کیا کہ اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کو خالی کرانا ہوگا وہ 90 days کا ایک نوٹس دے گی ناپا کو، پھر وہ خالی کروائے گی. اس کے اوپر ناپا نے ایک سوٹ فائل کر کے اس میں اسٹے لیا تھا جس کو سپریم کورٹ نے تصدق جیلانی نے بولا تھا 2014 میں ودن اے منتھ میں اس کو فائنل کر کے رپورٹ کرے، جو ابھی تک نہیں ہوا. جو پارٹیشن سے پہلے جو یہاں کراچی میں مندر تھے یا گوشالہ، دھرم شالہ یا دیگر جو مذہبی عمارات تھی، اس میں سے جو اب جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ ہی مندر بچے ہیں، تو باقی جو عمارتیں تھیں جیسے ہندو جم خانہ ہو گیا، اس طرح کی اور جو ثقافتی جو عمارتیں ہیں اس کی کوئی ہے کہ وہ آپ کو کہ کسی کے زیر استعمال رہتی ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. اب ہندو جم خانہ ملے، ایک چیز ملے تو پھر ہم آگے چلے نا. ابھی ایسے تو پھر نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ایک چیز ہم اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں پھر بولیں یہ بھی دو وہ بھی دو. پہلے ایک چیز مل جائے تو پھر آگے دیکھیں گے. باقی ایسی کافی نظریں ہیں، باقی اتنے کافی مندر ہیں ڈیمالش ہوئے، اس میں کچھ ہماری اپنے کمیونٹی کے لوگ بھی انوالو ہیں. پیسے لے کے ان لوگوں نے بلڈنگیں بن گئی، کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں. تو اس پہ کچھ تفصیل بتائیں گے؟ نہ پوچھیں تو بہتر ہے. اچھا، اب جیسے کراچی اتنا بڑا شہر ہے، یہاں پر میمن کمیونٹی میں جو مختلف ان کے جو برادریاں ہیں، جیسے میمنوں میں کتیانہ ہے، وینتھلی ہے، راجپوتانہ ہے، تو ان کی اپنی جو میمن برادری کے اندر جو کمیونٹی، ان کی اسپتال ہیں، ان کے تعلیمی ادارے ہیں. ہندو کمیونٹی کے پاکستان بننے سے پہلے کے کراچی میں ادارے ہیں، عمارتیں ہیں، جیسے ڈی جے سائنس کالج ہے یا کئی اور ادارے ہیں. لیکن
پاکستان بننے کے بعد ہندو کمیونٹی کا کراچی میں کوئی ایسا ادارہ یا ایسا کوئی اسکول کوئی اسپتال نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں حالانکہ غریب نہیں ہندو کمیونٹی, پھر بھی اس طرف کیوں توجہ نہیں گئی؟ کیا کہ ہمارے جتنے جو ان کاموں میں سنسیئر بندے تھے نا, جو بڑی بڑی مطلب جو چیزیں کرتے تھے, بڑے بڑے ٹرسٹ چلاتے تھے, ہر چیز چلاتے تھے, وہ کریم جو ہے نا وہ چلی گئی, مائیگریٹ کر کے چلی گئی. اس کے بعد جتنے لوگ ہمارے بیٹھے ہیں بڑے, جن کو میں بڑے ہی میں ہی بولوں گا, ان لوگوں نے ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیے, صرف اپنے مفادات کے لیے یا جو ان کے اپنے اپنے کام تھے. اور ہماری جو اس وقت پھر اس کے بعد پھر ایک دوسرے دور بھی چلتے رہے, اور سیٹیں بھی جو ہیں وہ ووٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی, سب چیز ہوتی تھی سلیکشن کے اوپر. تو اس کی وجہ سے ہر کوئی اپنے اپنے بینیفیشری تھا. جو بھی سیٹیں وغیرہ جو ریزرو سیٹیں ہیں لازمی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو ملتی ہیں, وہ اس حساب سے آتے ہیں, تو ان کو بولنے کا بھی اختیار نہیں ہوتا, نہیں تو آئندہ پھر ان کو سیٹ نہیں ملے گی. یہ چیزیں بھی ہیں. اور پھر کچھ لوگوں نے کافی ان چیزوں کے اوپر نہیں کیا بس. تو اب آپ کے سوال سے یہ چیز ایک ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں جو ملتی ہیں, حالانکہ مشرف کے دور میں جوائنٹ الیکٹوریٹ ہو گیا, پہلے جو سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اب ایک مائنورٹیز کے لوگوں کو یہ مطلب کیا ہے کہ وہ ایک 2 ووٹ دیتے ہیں. ایک اپنے حلقے میں جو ایم این اے ایم پی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ مسلم کمیونٹی سے ہو یا اس کو ووٹ دیں گے. دوسرا وہ پارٹی اپنے کوٹا میں سے مخصوص نشست میں سے ایک بندہ منتخب کرتی ہے, مطلب 2 امیدوار. لیکن اس کے باوجود جو ہندو برادری کے مسائل ہیں اس میں ان کا کردار نظر نہیں آتا. کیا جب آپ جس حلقے سے میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ جس مسلم امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, کیا وہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ نہیں, ایسی بات اب کب کچھ ایسے لوگ جاتے بھی ہیں نا, تو وہ ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایم پی ایم این اے کے پاس جائیں. اور وہ جو ہمارے ایم پی ایم این اے وہ بیچارے مجبور ہیں, وہ ہمارے ووٹوں سے آتے نہیں ہیں, وہ آتے ہیں پارٹی کے جو ان کا مینیفیسٹو ہوتا ہے اس کے حساب سے آتے ہیں. ان کے اوپر میں تو بولتا ہوں وہ بیچارے ہیں, اگر وہ بولیں گے تو پھر ان کو آئندہ کے لیے پھر وہ چیزیں نہیں ملیں گی, ایم پی ایم این اے کی سیٹ نہیں ملے گی. تو ہمارا جب یہ تو پرویز مشرف صاحب کی بڑی مہربانی ہے جو ہمارے کو ایکول ووٹ کر دیا. تو ہمارا کام ہے اب ہمارے جو مصیبتیں آتی ہے, چاہے اندرون سندھ میں ہو یا کراچی میں ہو, اندرون سندھ بولنا نہیں چاہیے, مطلب تو پوری سندھ کی میں بات کروں گا. تو اس میں جو یہ چیزیں ہیں کہ اب ہمارا بھی کام ہے ان سے اب چلے جائیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو بولیں گے. وہ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں آپ اپنے ایم پی, ہمارا اپنے ایم پی سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ آتے ہیں ریزرو سیٹوں پہ, اتنے وہ بھی اس میں شامل ہیں کام نہ کروانے میں, یا جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں اسمبلی میں. تو یہ ایشوز ہیں, یہ چیزیں جو لوگ وہاں پہ ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں, جب وہ الیکشن کے لیے آتے ہیں ان کو بولیں. مطلب وہاں کے جو فیوڈلزم ہے سندھ کے اندر, تو اس فیوڈلزم میں ان کے سامنے وہ بول نہیں سکتے. نہیں تو اب کم سے کم جو چیزیں وہ بہت ہی آسان ہیں, جن کے لیے کوئی ان کو خطرہ نہیں ہوگا کہ آئندہ اس نشست سیٹ نہ ملے پارٹی کی طرف سے, اس کے لیے تو بولیں نا. کم سے کم اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے جو مسائل ہیں, مسائل حل کرنے کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے ان کو. کیا اس میں بھی ان کو خطرہ ہے؟ ان کو خطرہ ہے نا, وہ تو اپنے ہر پارٹی کا دیکھیں اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے. جتنی بھی پارٹیاں ہیں سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھی ہیں, ان کے اپنے اپنے مینیفیسٹو ہیں, وہ اس کے بیاف پہ بولیں گے. زیادہ وہ بول نہیں سکتے, جیسے ان کو پارٹی بولے گی ویسے ان کو بولا جاتا ہے. اچھا, کراچی میں دیکھیں کئی برادریاں رہتی ہیں, کئی کمیونٹی رہتی ہیں, جیسے ہندو کمیونٹی ہے, مسیحی ہیں, پارسی ہیں, یہاں پر سکھ ہیں, اسی طرح پٹھان, سندھی, پنجابی, مہاجر, اتنی برادریاں. تو ایسے ملٹی کلچرل یا ملٹی جو ایتھنک جو ایک ہے شہر, اس میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے یقیناً گیدرنگ بھی ہوتی ہوں گی, آپس میں جاتے بھی ہوں گے, وہاں پر بڑی ہم آہنگی نظر آتی ہے, ملتے ہیں. اچھا, عام زندگی میں یا عام جو ہے اپنی روزمرہ میں ہمیں اس کے لیے اس مزید ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, اس میں دیکھیں کافی ہارمنی فیتھ کے اوپر بھی کافی تنظیمیں جو اس کے اوپر ورک کرتی ہیں. کوئی بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں اس میں مسلم بھی آتے ہیں,
جیسے ہولی میں ہم ہندو جی میں کھانا کھاتے ہیں تو اس میں جتنے بھی ہمارے مسلم دوست ہوتے ہیں یا بڑے بڑے ان کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں آئیں. باقی ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. باقی ایک ملک ہے مطلب اسلامی ملک ہے تو لازمی تھوڑی بہت تو اس میں چیزیں آتی ہیں. اچھا، پاکستان میں ہندو برادری کو وہ کون سے اہم مسائل ہیں جن کو آپ نشاندہی کریں گے جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے؟ نہیں دیکھیں نا ہمارے پاکستان میں ایشو تو بہت ہیں. مین مسئلہ ہے کنورزیشن کا. تو جیسے بلاسفامی لا کے تحت ایک ایکٹ بنا ہوا ہے نا تو کنورزیشن کا بھی ایکٹ بننا چاہیے نا. تو جب ہمارا شناختی کارڈ 18 سال سے پہلے نہیں بن سکتا ہے, ہمارا لائسنس 18 سال سے پہلے نہیں بن سکتا ہے, تو 12 سال کی 13 سال کی لڑکی کا شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر بھی ایکٹ ہونا چاہیے نا. میرے خیال میں 2016 میں ایک سندھ اسمبلی سے بل پاس ہوا تھا, وہ پتہ نہیں بل کہاں چلا گیا اس کا پتہ نہیں. مطلب ایک میں اپنے پاکستان گورنمنٹ سے اور میں اپنے فیلڈ مارشل صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آگے آئیں, کچھ اس کے اوپر تھوڑا کریں. کیا اس میں ہمارے ملک کی بھی عزت ہے اور اس مسئلے کو حل کروائیں تو بہتر رہے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بڑی اور مہربانی. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم نے جو ہندو برادری جو پاکستان میں اور خاص طور پہ سندھ میں جو ہندو برادری رہتی ہے ان کے مسائل پر ہم نے آج گفتگو کی. امید ہے آپ کے لیے یہ کچھ چیزیں نئی ہوں گی اور آپ کی رائے کا انصار رہے گا.